کتنے لوگ ہیں جو خوش ہیں؟ ہاللیلویہ. کتنے لوگ ہیں خوش ہیں؟ پریز دی لارڈ. زوردار تالیاں بجائیں. کلام میں لکھا ہے، خدا کا بندہ کہتا ہے کہ خوش رہو پھر کہتا ہوں خوش رہو. خوش رہو پھر کہتا ہوں پھر کہتا ہوں. آواز تھوڑی ہو گئی ہے. پھر کہتا ہوں پھر کہتا ہوں خوش رہو اور خوشی کرو، کیونکہ آسمان پہ اجر بڑا ہے، زمین پہ اجر کوئی نہیں ہے. یاد رکھیے گا. آج ہر بندہ ہرٹ ہوا پھرتا ہے، پریشان پھرتا ہے. نیکی کرتا ہے اسے 10,000 دفعہ جتلاتا ہے، میں نے نیکی کی اجر کوئی نہیں لبھیا. نہ سرد چلو نہ گرم چلو، نیم گرم چلو، وقت اور حالات کے مطابق چلو. نہ وقت آپ وقت نہیں بدل سکتے. جو کچھ لکھ دیا گیا ہے، جو وقت کے تعلق سے جانتے ہیں وہ وقت کو بھی جانتے ہیں وقت ہے کیا. وہ گھڑی کو بھی جانتے ہیں، وقت کو بھی جانتے ہیں. لیکن آج ہر بندہ اپنی ترتیب سے چلتا ہے، اپنی ترتیب سے چلتا ہے. لیکن بائبل کی ترتیب سے کوئی نہیں چلتا. ان میں شاید میں بھی شامل ہو سکتا ہوں، کیونکہ ہم سب گناہ گار ہیں. لیکن ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع کے فدیے کے بعد ہم سب گناہ گار نہیں رہے. یہی ایمان رکھتے ہیں نا. لیکن جیزس نے کہا ہے، اور کسی شخصیت نے نہیں کہا. صرف جیزس نے ایک بات کہی. کون ہے؟ کوئی ہے؟ کون ہے؟ کوئی ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کرے. صرف ایک ہی ہستی ہے اور اس کا نام یسوع ہے. رات کو ہماری کلاس تھی بائبل کی، تو کلاس تھی تو ہم جب بائبل کا ایسے یہ پیج پہلا جو کور ایسے کھولتے ہیں نا، کیا کرتے ہیں جب ایسے کھولتے ہیں؟ دیکھو ذرا ادھر میری طرف دیکھو ذرا. جب بائبل کا ایسے کور کھولتے ہیں تو یہ ایک ایسا پروسیس ہے. اب کسی چیز میں انٹری کرتے ہو، جس طرح گھر کا دروازہ ہے نا، گھر کا دروازہ وہ کھولے بغیر اب گھر میں اندر نہیں جا سکتے، اور پھلانگ کے جا نہیں سکتے، کیونکہ یہ بدتمیزی کے زمرے میں آتا ہے، جہالت کے زمرے میں آتا ہے. اسی لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ دروازہ کھلا اندر جاتے ہیں، دروازہ کھول کے انٹری ڈالتے ہیں کسی گھر میں، میرج ہال میں، سینما میں، شادی ہال میں، بزنس فیکٹری میں، یا کہیں بھی. ایسے ہے کہ نہیں؟ لیکن جب گھر میں بھی جاتے ہیں تو ہم اپنی ماں جنہیں جمیا ہوتا ہے نا، جنہیں جنم دیتا ہے، اس کے بھی رویے کو آبزرو کر رہے ہوتے ہیں. سنیے گا، بڑی اہم بات ہے. ہم اسے بھی آبزرو کرتے ہیں. میری ماں کا رویہ کیا ہے؟ میری ماں کا انداز کیا ہے؟ میری بہن، بھائی، میری ماں، میرا بھائی، میری بیوی، ان کا رویہ کیا ہے؟ ہر بندہ جج کرتا ہے گھر میں انٹری کے بعد. لیکن کبھی بائبل میں انٹری کے اندر کسی نے آبزرو کچھ نہیں کیا. کبھی کیا ہے کسی نے؟ بائبل کھولو، پڑھو، پریئر کرو، بس. لیکن بائبل کے اندر جو انٹری ہے، اس انٹری کا کبھی کسی نے آبزرو نہیں کیا. ہاں، روح القدس نے سکھایا، بول دیا. مجھے روح نے کہا، بول دیا. آج مجھ سے روح نے کلام کیا، بول دیا. آج روح نے مجھ سے بات کی، بول دیا. آج روح نے مجھ سے کلام کیا، بول دیا. آج ایک حوالہ پڑھا، اس کی تشریح مجھے ہولی اسپرٹ نے سکھائی. اب جو ہولی اسپرٹ سکھا رہا ہے، لیکن اس کے عین مطابق اس چیز کو آبزرو کر کے اس سانچے میں ڈھلے ہو، جس سانچے میں وہ تم لوگوں کو ڈھال رہا ہے. بڑی گہری بات ہے یہ. گھرانوں میں، خاندانوں میں، رشتہ داروں میں، چرچوں میں، کہیں بھی چلے جاتے ہو، ہر چیز کو آپ اب جج کرتے ہو، اور جج کرنے کے بعد اس کا فیصلہ لیتے ہو، کرتے ہو.
اس کے تعلق سے باتیں ہوتی ہیں. وہاں پہ کیا ہوا تھا, وہاں پہ کیا ہوا تھا, وہاں پہ کیا ہوا تھا, تمہیں کیسے پتا چلا یہ ہوا؟ تو ہم کیا کہتے ہیں, یار میں جج کیتا ہے اتھے ہے کچھ ہون ڈیا سی. لیکن جب بائبل میں آئے ہو, بائبل کا دروازہ کھولا ہے, تو اس میں کیا آبزرو کیا ہے, اس میں کیا لیا ہے, اس میں سے کیا لیا ہے, اس میں سے کیا چیز جس میں میں انٹر ہوا ہوں, اور اس میں سے مجھ میں کون انٹر ہوا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ میں بائبل میں انٹری ڈال رہا ہوں اور بائبل مجھ میں انٹری ڈال رہی ہے. اب میں انٹری کیسے ڈال رہا ہوں اور بائبل مجھ میں کیسے انٹری ڈال رہی ہے؟ ان چیزوں کو سمجھنا بڑا ضروری ہے, ورنہ بھاگتے رہو. 60 سال عمر ہو گئی ہے, 40 سال ہو گئی ہے, 45 سال ہو گئی ہے, 60 سال ہوگی, 70 ہوگی, سمجھ نہیں آ رہی, کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی. نہ چینج آ رہا ہے, نہ زندگی میں چینج آ رہا ہے. اب مجھے کال آئی, یہ ابھی بھی کال آ رہی تھی, پیچھے بیٹھا, چونکہ پریئر میں بیٹھے تھے, تو مجھے یہ گجر خان سے کال آ رہی تھی. تو گجر خان سے کال کیا آ رہی ہے, سر آپ نا ہمارے ہمسائے ہیں, تو ان کے پوری فیملی جکڑی ہوئی ہے, پوری فیملی بدرو گرفت ہے. تو ہم نے آپ کا چینل دیکھا ہے, ہائی لائٹس دیکھی ہیں, رینڈم کلکس دیکھے ہیں, جو اب وہاں پہ کیا پاورفل کام ہو رہے ہیں. تو سر میرا دل کہتا ہے کہ آپ ان پہ پریئر کریں گے تو وہ ٹھیک ہو جائیں گے. میں نے ایک بات کہی, میرے بے ساختہ, بغیر سوچ سمجھ کے بے ساختہ ایک بات میرے منہ سے نکلی. وہ اس سے پہلے اس شخص نے مجھے ایک بات کہی. اس نے کہا سر 5 خادم آ چکے ہیں, اور وہ جیسے ہی خادم گھر سے نکلتے ہیں تو پھر سے وہی کیفیت ہو جاتی ہے. اب مجھے ایک بات بتائیں, پاسٹرز میں کمی ہے, یسوع کے نام میں کمی ہے؟ سوری, میں جو بات کہہ رہا ہوں مجھے یہ کہنی نہیں چاہیے. جیزس کے نام میں کمی ہے؟ کہاں کمی ہے؟ میں نے کہا ان سے پوچھو کہاں کمی ہے. ان سے پوچھو, میرے ساتھ بولے, ان سے پوچھو کہاں کمی ہے. ان سے پوچھو. ایک بات یاد رکھنا, جس کے پاس اس گھر کی انٹری ہے نا, جس کو اس گھر کی انٹری کا پتہ ہے, میں نے اس گھر میں انٹری کیسے ڈالنی, اس کو بیماری نہیں آتی. اور جھوٹ ایک دن یاد رکھے گا, جھوٹ ایک دن سامنے آ جاتا ہے. اب جتنے مرضی جھوٹ بول رہو اپنے آپ کو اجاگر کرنے کے لیے کہ میں یہ کر رہا ہوں, میں وہ کر رہا ہوں, سچائی کبھی چھپتی نہیں ہے. لیکن جو اس گھر کی انٹری میں چلتا ہے, اب دیکھیں, آپ کو پتہ ہے, میں آج آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں, 6 مہینے ہو گئے ہیں, میں آپ کی کلیسیا کے 1 روپے کا روادار نہیں ہوں. 1 روپے کا روادار نہیں ہوں. اس کلیسیا کا 1 روپے کا ہدیے کا روادار نہیں ہوں. اور 6-7 ماہ, یہ 8واں مہینہ شروع ہونے لگا ہے. جنوری سے 8واں مہینہ, یعنی 8 ماہ ہو گئے ہیں, میں یہاں سے 1 روپیہ ہدیہ لے کے نہیں گیا. پاسٹر سمر صاحب میرا بھائی گواہ ہے اس چیز کا. جو ہدیہ آپ دیتے ہو میں ادھر ہی لگا جاتا ہوں, ادھر ہی دے جاتا ہوں. یہ سارا باقی تو یہ پاسٹر سمر کی بھی بہت بڑی سٹرگل ہے کہ وہ اتنا کچھ کرتے ہیں. اور یقین کریں, میں گارنٹی سے کہتا ہوں, مجھے اتنا خدا نے دیا ہے میں بتا نہیں سکتا آپ کو. لیکن جو جھوٹ بول کے کہتے ہیں کہ پادری صاحب میں ہدیہ اتنا ڈال رہا ہوں, میں یہ کر رہا ہوں, میں وہ کر رہا ہوں, جھوٹ نہیں چھپتا, یاد رکھیے گا. دو گے تمہیں بھی دیا جائے گا. اس گھر کو بیماری کبھی نہیں چھوڑ سکتی, یاد رکھیے گا. اس گھر کو بیماری کبھی نہیں چھوڑے گی. اس کے بچے نالائق ہو جائیں گے جو خدا کے خادموں سے جھوٹ بولتے ہیں. میں ہرٹ ہوں بہت ساری چیزوں سے, اور حقیقت کبھی نہیں چھپتی, یاد رکھیے گا. اپنے آپ کو صحیح وے پہ لے کے آؤ, نہ بیماری جائے گی, جتنی مرضی دعائیں کروا لو. ابھی کی بات ہے, میں آپ کے آنے سے پہلے کچھ ایسے خاندان جو ملتان سے آگے پتہ نہیں کدھر سے آئے ہوئے تھے لوگ, اس عورت کا جو آئی تھی اس کا پورا جسم ایسے تھا جیسے جلا ہوا تھا. اور میں نے صرف اس کی طرف دیکھا اور ایمان سے اس عورت کو برکت دی. میں نے کہا تیری الرجی ختم ہو گئی ہے. آن دی اسپاٹ اس کا جسم ایسے ہو گیا جیسے نارمل ہونا شروع ہو گیا. پوچھ لیں
پوچھ لے, ساری ٹیم پیچھے بیٹھی ہے, پوچھ لے. اور وہ حیران ہو گئی, پوری ٹیم حیران ہو گئی. ایسے پورے جسم کے اوپر ایسی الرجی تھی کہ اس کا جسم دیکھا نہیں جاتا. اس بہن کے جسم پہ ایسی الرجی, گندی الرجی تھی, پورا جسم ریڈ ہوا تھا. اور بالکل وہ صاف ہونا شروع ہو گئی کہ بڑے گلڑ لٹک رہے تھے. ہاں کدھر ہیں گلڑ؟ وہ کدھر گئے؟ وہ ڈھونڈ رہی ہے, اب کدھر گئے گلڑ؟ سارے گلڑ غائب ہو گئے. کدھر گئے گلڑ؟ وہ ڈھونڈ رہی ہے, کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر, سارے گلڑ غائب. ایک بات یاد رکھنا, روحوں کی پہچان کرو اور کبھی اسپرچول پاسٹر سے, کبھی اسپرچول بندے سے جھوٹ مت بولنا کہ میں یہ کر رہا ہوں, میں وہ کر رہا ہوں, میں ایسے کر رہا ہوں. کبھی جھوٹ مت بولنا. خدا نے تمہیں دیا ہے, اسے سرو کرو. تمہیں زندگی کا پتہ نہیں کب یہ ختم ہو جائے. تمہاری گاڑیاں بھی کھڑی رہ جانی ہیں, تمہارا پیسہ بھی ادھر ہی رہ جانا ہے, تمہارا سب کچھ ادھر ہی رہ جانا ہے. میں مذبے پہ کھڑا ہو کے گارنٹی سے کہتا ہوں, ہاتھ رکھواؤ مجھ سے جدھر رکھوانا. میں نے آج تک اپنے روپے پیسے کی فکر نہیں کی. میں خدا کے لیے لگاتا ہوں. میرا بیٹا 6 سال کا لگتا نہیں ہے 6 سال کا, میری بیٹی 12 سال کی ہے, لگتی نہیں ہے 12 سال. وہ تیری نسلوں کو برومند کرتا ہے, وہ تیرے خاندانوں کو برومند کرتا ہے, وہ تیری چیزوں کو بڑھاتا ہے, وہ تیری نسل کو ایماندار بناتا ہے. لیکن تم چھپاؤ گے, جھوٹ بولو گے, خدا تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا. یاد رکھنا, تم بڑے سے بڑے ٹیچر ہو جاؤ, پروفیسر ہو جاؤ, ایلڈر ہو جاؤ, ڈیکن ہو جاؤ, تم پاسٹر بن جاؤ, تم جو کچھ مرضی کرو, لیکن خدا سب کچھ جانتا ہے. وہ دلوں اور گردوں کو جانچنے والا خدا ہے. یہ یاد رکھنا. اور یہ بات بھی یاد رکھنا, آج ٹائم نوٹ کر کے جانا. میں گارنٹی سے کہتا ہوں, یہاں آنے والے ٹائم میں بیٹھنے کو جگہ نہیں ملے گی. یاد رکھنا, یہ میری بات لکھ کے جانا. آج خدا مجھے ایویں ہی نہیں لے کے آیا ادھر, خدا کسی وجہ سے لے کے آیا. لوگ بڑے ایکسائٹڈ ہوتے ہیں. میں پتہ ہے میں بہت کم فون کسی کا اٹینڈ کرتا ہوں. بہت خاص 2-4 لوگ ہیں جن کے میں فون اٹینڈ کرتا ہوں. میں لوگ چینلوں والوں کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے, لیکن میں اتنا ایکسائٹمنٹ ہوا ہی نہیں کبھی. جب سے میرا چینل ہو, میں نے کبھی چینل کی طرف توجہ ہی نہیں دی. میرے بچے کھڑے ہیں میڈیا والے, پوچھ لیں یہ کیا ہوا, وہ کیا ہوا, میں نے کبھی پوچھا ہی نہیں ہے. میں پوچھتا ہی نہیں ہوں کیا ہو رہا ہے. میں کبھی اسکرین کے آگے نہیں بیٹھا. مجھے خدا فیس, اب مجھے بتائیں لاکھوں میں فیس ہے, بس چپ کر کے دے رہا ہوں. میرا خدا مجھے دے رہا ہے, میں ایمانداری سے لگا رہا ہوں. میرا ہر منتھ میرا ہزاروں کے حساب سے میرا خرچہ ہو رہا ہے. کس لیے؟ کلیسیا بچے, کلیسیا سنیں. پہلے لوگ تھے, پہلے دی گل, آج تو 20-30 سال پیچھے چلے جائیے نا, تو بزرگ بیٹھے ہوندے سی منجی تے, مال ہی بڑا سی. اور کڑی آئی, دھی رانی آئی, کنک دا بورا لد دے, اور یہ ریڑی تے رکھ دے, ٹانگے تے رکھ دے. آج چھپاتے ہیں لوگ, اور چھپے ہوئے ہو تم لوگ. تم چھپاؤ گے, تم چھپ جاؤ گے. یاد رکھنا. لوگاں نے آگنا انہوں دیسی گھیو تول دے, انہوں دے دے, کوئی نہیں, بالٹی دے دے, 4 دے دے, آٹا چکا دے, کوئی گل نہیں, خدا اور دے دے گا. لوگ اتنے دلیر تھے, اور ان کے گھرانوں میں خوشیاں تھیں. آج 1000 دیتے ہیں, نام دوسرے کا لگاتے ہیں. آج 500 لگانا پسند نہیں کرتے, 100 دینا پسند نہیں کرتے. میں ہرٹ ہوں بہت ساری باتوں سے, میرا دل دکھا ہے, میں بتا نہیں سکتا. ایسے سینئرز بندے کہنا کیا اور کرنا کیا. خدا سے کبھی جھوٹ مت بولو. میں آپ کو ایک حوالہ دیتا ہوں, آئے کتاب مقدس میں سے دگنی برکت کیسے ملتی ہے. دوسرا سلاطین, اس کا دوسرا باب, صفحہ نمبر ہے 399 پرانے عہد نامہ میں سے. اس کا پہلا باب, اس کا دوسرا باب, اور اس پہلی آیت سے پڑھوں گا. جب خداوند ایلیا کو بگولے میں آسمان پر اٹھا لینے کو تھا, تو ایسا ہوا کہ ایلیا الیشا کو ساتھ لے کر جلجلال سے چلا. ایلیا نے الیشا سے کہا, تو ذرا یہی ٹھہر جا, اس لیے کہ خداوند نے مجھے بیتیل کو بھیجا. الیشا نے کہا, خداوند کی حیات کی قسم, تیری جان کی سوگند, میں تجھے نہیں چھوڑوں گا. سو وہ بیتیل کو چلے گئے, اور انبیاء زادے جو بیتیل میں تھے الیشا کے پاس آ کر اس سے کہنے لگے, کیا تجھے معلوم ہے
کہ خداوند آج تیرے سر پر سے تیرے آقا کو اٹھا لے جائے گا۔ اس نے کہا ہاں میں جانتا ہوں، تم چپ رہو۔ اس نے کہا میں جانتا ہوں، تم چپ رہو۔ ایلیا نے اس سے کہا کہ الیشا تو ذرا یہیں ٹھہر جا، کیونکہ خداوند نے تجھے یریحو کو بھیجا۔ خداوند نے مجھے یریحو کو بھیجا۔ اس نے کہا خداوند کی حیات کی قسم اور تیری جان کی سوگند، میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ سو وہ یریحو میں آئے۔ کلام خدا کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ ایک آواز میں بولیں گے آمین۔ اس پورے چیپٹر کو گھر جا کے پڑھیے گا، آپ کو سمجھ آئے گی۔ انبیاء زادے جو تھے ایلیا کے شاگرد تھے، 50 شاگرد تھے، اور ایک شاگرد جس کا نام الیشا تھا۔ ایک بات میری آج یاد رکھنا، میری بات کو بچوں غور سے سننا۔ ہر شخص کا نا ایک استاد ہوتا ہے۔ بچہ جب بڑا ہوتا ہے نا تھوڑا سا، تو اسے اسکول میں کیا لے دیا جاتا ہے؟ داخلہ لے کے دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ بچہ سٹڈی کرے اور اس کا کیا ہو، اس کا فیوچر بنے۔ میرے ساتھ چلنا ہے آپ لوگوں نے، آپ کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے آج۔ ہر اسکول کے اندر بچے کو ایڈمیشن کیوں لے کے دیا جاتا ہے؟ تاکہ بچے کا فیوچر جو ہے یا اس کی سٹڈی کا لیول جو ہے، لفظوں کی ترتیب، حروف کی ترتیب سیکھے اور زندگی کے معاملات سیکھے۔ وہاں پر دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ مذہبی تعلیم بھی سکھائی جاتی ہے۔ مسیحی تعلیم، قرآن کی تعلیم، بائبل کی تعلیم، دنیا کی تعلیم، سوشل میڈیا کی تعلیم، اس کو یہ سوشل سٹڈیز، کیمسٹری، یہ کیوں اس کو سبجیکٹ سکھائے جاتے ہیں؟ اس کو ہر چیز کا پتہ چلے، اس کو ہر چیز کی سمجھ آئے۔ اور آج ایک بات یاد رکھنا، آپ کی انگلی کوئی پکڑ کے پکڑوانے والا ہے۔ آپ کو ایک دنیا سے دوسری دنیا میں لے کے جانے کے لیے آپ کو امبیسڈر کی ضرورت ہے۔ کس کی ضرورت ہے؟ امبیسڈر کی ضرورت ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، یہ جو فرشتے ہیں نا، فرشتے، یہ فرشتے آسمان سے آتے نہیں ہیں۔ کبھی دیکھے جے کہ نے آسمان تو فرشتے آئے ہون تے پادریاں نو ہتھاں تے چک لیا ہوئے، کدی دیکھے جے؟ آج دنیا کے بڑے سے بڑا اسپرچل پادری بھی ہو، چلے بہنی ان کی بات کر لیتے ہیں، یا بڑے سے بڑا کوئی خادم، کبھی دیکھے ہے کدی کسی نے ویڈیو کلپ چ کے فرشتے آئے ہوتے انہوں ہتھاں تے چک لیا ہوئے؟ کبھی نہیں دیکھا، کبھی دیکھو گے بھی نہیں۔ وہ کچھ یوں بات ہے کہ وہ تیرے لیے اپنے پاسٹرز کو، اپنے ٹیچرز کو، اپنے استادوں کو، یعنی جن کو وہ خادم بناتا ہے، ان کو حکم دیتا ہے کہ تم جاؤ ان کو تعلیم دو تاکہ ان کے پاؤں کو، یعنی ان کی زندگی کو چوٹ نہ لگے۔ اور فرشتے کا جو لفظی مطلب ہے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، آج پھر سے سن لو۔ فرشتے کا جو اصل عبرانی زبان میں جو لفظ ہے وہ ہے ملاک، اور ملاک کا مطلب ہے پادری، پریسٹ، امبیسڈر، اسپرچول فادر۔ پہلے، آج سے کئی سال پہلے کبھی استادوں کی قدر ہوا کرتی تھی، کبھی پادریوں کی قدر ہوا کرتی تھی، کبھی فادروں کی قدر ہوا کرتی تھی۔ آج پاسٹرز کی قدر ختم ہو گئی ہے، کیونکہ ہمیں اپنے اسپرچول فادر کا پتہ ہی نہیں کہ میرا اسپرچول فادر کون ہے، میرا روحانی باپ کون ہے۔ جبکہ جیسس نے جب خدمت شروع کی، سنیے گا، جیسس نے خدمت شروع کرنے سے پہلے آسمان سے آواز آتی ہے، یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں۔ اب مجھے ایک بات بتائیں، خدا کیا ہے؟ خدا روح ہے۔ خدا کیا ہے؟ تو پھر اسپرچول فادر ہوا نا، روح والا باپ ہوا کہ نہیں؟ وہ گائیڈ کرتا ہے، تیرا اور میرا ایل، تیرا اور میرا یہوہ، تیرا اور میرا ایل شنائی جو ہے وہ روح ہے۔ وہ روح میں کلام کرتا ہے، وہ روح میں بتاتا ہے۔ 30 سال کی سٹرگل کے بعد، 30 ایئرز کی سٹرگل کے بعد، 30 ایئرز کو پروف کرنے کے بعد، اس نے پیرنٹس کی، یوسف اور مریم کی عزت کی، اس نے بڑھائی کا کام کیا، دہی شہد کھایا، علاقے کے اندر اپنا نام بنایا، علاقے کے اندر اس نے اپنے باپ کی عزت بنائی، اپنے اسپرچول فادر کی عزت بنائی، اپنے اسپرچول فادر کو عزت دی۔ جیسس نے دی یا نہیں؟
پوچھو کیسے؟ ہلی 8 دنوں دا تے ہیکل پہنچ جاتا ہے، 8 دنوں دا تو ہیکل چلا جاتا ہے. کون لے کے جاتا ہے؟ روح. اور ادھر انتظار کون کر رہا ہے؟ ادھر بھی روح کر رہی ہے، ادھر بھی روح لے کے جا رہی ہے. اسپرچل فادر اسے گائیڈ کر رہا ہے، مقدسہ مریم کو اور یوسف کو کہ لے کے جاؤ. اور آگے کون ہے؟ شمعون نامی شخص جو راست باز ہے، اور روح کی ہدایت سے اسے پتا چلا کہ آج نجات دہندہ ہیکل میں آیا ہے. اور اسے دیکھنے کے بعد وہ کیا لفظوں کی ادائیگی دیتا ہے؟ کیا لفظوں کی ادائیگی دیتا ہے؟ کہ میں نے تیری نجات، او بولو تے صحیح، میں نے تیری نجات. اب اپنے بندے کو سلامتی سے اب اپنے بندے کو سلامتی سے رخصت کر. نہ جوانی کی قدر، نہ بڑھاپے کی قدر، نہ سینئرزم کی قدر، کوئی قدر نہیں رہی. وہ تو ابھی 8 دن آتا ہے، جو 12 سالانہ ہوتا ہے. تو کلام میں لکھا ہے کہ عید منانے ماں اور باپ کے ساتھ کیا. مقدسہ مریم اور یوسف کے ساتھ گئے، اور کلام میں لکھا ہے کہ اتھے رہ گئے. مقدسہ مریم اور یوسف کو کیا لگا کہ ساڈا پوت گواچ گیا، جبکہ جد کے گواچیا نہیں، وہ تو ہیکل میں رہ گیا. اور کیا لکھا ہے؟ جب 3 دن بعد ملیا تو کیا لکھا ہے؟ کیا لکھا ہے؟ تجھے نہیں پتا تھا؟ مقدسہ مریم نے جب دیکھا، اس کا ہاتھ پکڑا، وہ فقیہ فریسی شرع کے علماء کے درمیان بیٹھا ہے، تو ہاتھ پکڑا، گٹ پھڑیا، انہوں تھلے لے ہوندا کہ ادھر آ گل سن، تے تینوں پتا نہیں تیری ماں تے تیرا پیو تیرے تو کنے وری نے، کنے پریشان نے، وہ تینوں نہیں پتا لگدا. تو خداوند یسوع نے کہا تے تانوں بھی پتا نہیں لگدا کہ مینوں میرے اصل پیو دے گھر رہنا کتنا ضروری. اور جسے آپ مار رہے ہو وہ اپنے اسپرچول فادر کی کتنی قدر کرتا ہے. تو ہمیں تو سانوں تو یہ نہیں پتا میرا اسپرچول فادر کون ہے، اور ہمیں تو یہ نہیں پتا کہ ہمارا پاسٹر ہمارا اسپرچول فادر ہے جس کے جدے تے پیر دھو کے پینے چاہیے. ہم اسی سے جھوٹ بولتے ہیں، ہم اسی کی قدر کرنا چھوڑ گئے ہیں، ہم اسی کی عزت کرنا چھوڑ گئے ہیں. ایک بات یاد رکھنا، کلام میں لکھا ہے شہر سرفرازی پائیں گے، ملک سرفرازی پائیں گے، ایشیا سرفرازی پائے گا، دنیا کے بڑے بڑے بر اعظم سرفرازی پائیں گے ایک ایماندار کی دعا کے اثر سے. ایک ایماندار کی دعا کے اثر سے شہر سرفرازی پائیں گے. یاد رکھنا، میں رو رہا تھا کل، خدا جانتا ہے میں مذبے پہ کھڑا ہوں، کل میں رویا. میرا خان میرے ساتھ ہے، پوچھ لے، وہ 24 گھنٹے میرے ساتھ رہتا ہے. میں کل رو رہا، گاڑی چلاتے ہوئے رو رہا تھا. میں نے دونوں ہاتھ ایسے گاڑی چلاتے چھوڑ کے، سٹیئرنگ چھوڑ کے، ہاتھ بڑھا کے سڑکوں پہ میں پھر رہا گرمی میں. میں دعا کر رہا تھا کہ خدا میرے ملک پہ رحم کر دے. تو نے لکھا ہے، تو نے کہا ہے، تو نے کلام میں لکھا ہے کہ ایماندار کی دعا کے اثر سے شہر سرفراز ہوتے ہیں. آج شہر غرق ہو رہے ہیں، آج شہر غرق ہو رہے ہیں، غریبی سے، غربت سے، جھوٹ سے، فریب سے. پاسٹروں کی عزت کرنا چھوڑ دی، پاسٹروں کے پاؤں دھونے چھوڑ دیے. یہ دیکھے جو حوالہ ہم نے پڑھا ہے، 50 شاگرد نے، الیشا تو علاوہ 50 شاگرد، 50 انبیاء زادے، لیکن اپنے استاد نہ وفادار نہیں، ڈر دے نے. تے استاد بڑا گرم ہے، استاد بڑا تتا ہے، وہی پتہ ہی نہیں کدوں بستی کر دوے. لیکن الیشا تے پیر ہی دھوئی جاندا ہے، کدی روٹی دا انتظام کری جاندا، کدی سر دبائی جاندا، کدی جسم دبائی جاندا. وہ تے جسم کٹی جاندا ہے، پیر دھوئی جاندا، لتاں کٹی جاندا، چڑکاں پینی، ہٹ پیچھے، چل پیچھے جا، پے کر. وہ کہتا نہیں نہیں تینوں سندا نہیں، کلام میں لکھا ہے. یاد رکھنا، الیشا بہت غصے والا تھا، آگ تھا وہ، اس سے جلدی کوئی بات نہیں کرتا تھا. ویسے اس کے منہ سے آواز نکلتی تھی، بات نکلتی تھی، اگلا بندہ غرق ہو جاتا تھا. بادشاہ کو اس نے بد دعا دی، وہ لگی کہ نہیں اسے. وہ ایک لمبا چیپٹر ہے، لیکن میری بات کو آج سمجھو کہ الیشا وہ نہیں ڈرتا. کہتا چپ رہو تم، مجھے پتہ ہے میرا استاد جا رہا ہے، مجھے پتہ ہے کہ میرا استاد آج خدا کا روح آج میرے استاد کو لے کے جائے گا. لیکن مجھے کیا کرنا ہے؟ مجھے ادب میں، احترام میں، پاؤں دبا کے، سر کی مساج کر کے، ایدے غصے دے تانے، ایدے غصہ ویکھ کے میں آج جد کو دگنی برکت لینی.
میں نے آج اس سے دگنی برکت لینی ہے. مجھے جھوٹ بول کے نہیں, تاڑی طرح ڈر کے نہیں, بلکہ اپنے احترام سے, احترام والے روح سے, احترام والا الیشا اب آج اس سے بلیسنگ لے گا دگنی. ایک برکت وہ جو اس نے خود کی ریاضت سے, دوسری برکت وہ جو خدا نے اسے دی. اس نے دگنی برکت لی, خدا نے اسے دی, دوسری اس کی ریاضت نے اسے دی. یہ بلیسنگ ہے. اپنے استادوں کی قدر کرو. پہلے تو لبو میرا اسپرچل فادر کون ہے, میرا اسپرچل فادر کون ہے. اپنا ہاتھ دو اسے, اپنا ہاتھ پکڑاؤ اسے بولو میرے پیچھے پریئر کرے. آپ کو پتا ہے کہ مقدسہ مریم کا اسپرچل فادر کون تھا؟ مقدسہ مریم کا اسپرچل فادر وہ خود خدا کا روح تھا, اور اینجلز کے ذریعہ سے جبرائیل اس کے لیے پیغام لے کے آیا, اور اس نے جبرائیل کے پیغام کو اسے خدا کا بندہ, خدا کا خادم, امبیسڈر, پریسٹ مان کے اس کے پیغام کو قبول کیا. پہچان کرو اپنے پادری کی, پہچان کرو اپنے پاسٹرز کی, پہچان کرو اپنے لیڈروں کی, پہچان کرو اپنے خادموں کی. پاؤں دھو ان سے جھوٹ مت بولو, انہیں سچائی بتاؤ. ایک بات یاد رکھنا, کبھی جو جینون اسپرچل خدا کا خادم ہے اس سے کبھی بات نہیں چھپتی. اسے ہر چیز کا پتا ہوتا ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا, لیکن وہ بات نہ کرے الگ بات ہے. یہ بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں دعوے سے کہہ رہا ہوں, کیونکہ میں ایماندار خادم ہوں. میں نے دولت بھی دیکھی ہے, میں نے شہرت بھی دیکھی ہے. میں آج پاکستان کی ہسٹری میں قومی نیشنل امن کمیٹی جو آرمی کی ہے, میں آج پاکستان ہسٹری میں پہلا پادری ہوں. جب سے پاکستان بنا ہے 75-76 سال میں پہلی دفعہ کوئی مرکزی وائس چیئرمین بنا ہے. میں پاکستان کا آج سے 6 دن پہلے آج پاکستان کا وائس چیئرمین بنا ہوں اداروں کا. اور 7 ایئرز کے اندر, 7 سال کے اندر, چلے میں یہ نہیں کہتا پوری دنیا جو میرا نام, پر کہیں نہ کہیں لسٹ میں میرا بھی نام ہے پوری دنیا. 7 سال کے اندر we are the apostles. جو پادری ہیں, پریسٹ ہیں, وہ کبھی ایک علاقے کا نہیں ہوگا, وہ دنیا کا پاسٹر ہوگا. وہ دنیا میں جائے گا, کیونکہ اس کو ویژن دیا گیا ہے کہ ساری قوموں میں جاؤ, سارے لوگوں میں جاؤ. اور یہ خداوند نے مجھے شرف بخشا ہے. اور جتنا ٹریول پاکستان ہسٹری میں کہتا ہوں میں نے کیا, شاید ہی کسی خادم نے کیا ہو. یہ کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیونکہ میرا تو کوئی اسپرچل فادر ہے نہیں. وہ جو فارنر ہیں جن کا میں اکثر کہتا ہوں میرے اسپرچل فادر ہیں, وہ بھی جب وہ مجھے ملے تھے اس سے 3 ماہ پہلے, 90 دن پہلے خدا کے روح نے مجھے کہا تھا میں ایک شخص کو تیری لائف میں بھیج رہا ہوں. اور اس نے جیسے پروفیسیز کی خدا نے ویسے میری لائف میں کیا. جبکہ 2016 سے آج تک میں نے ڈائریکٹ جو کچھ مانگا میں نے خدا سے مانگا. میں ہمیشہ 2 چیزیں بچوں کو سکھاتا ہوں. پر مسز پاسٹر شرون بیٹھی ہیں, میں 2 چیزیں ہمیشہ کہتا ہوں, یا آپ کے پیچھے دعا کرنے والا ہو, یا آپ کی ریاضت اتنی ہو جائے کہ خدا کے ساتھ آپ کا ڈائریکٹ ملاپ ہو. یا آپ کا ملاپ خدا کے ساتھ ڈائریکٹ ہو, یا آپ کے پیچھے کوئی پریئر کرنے والا ہو. اپنی جوانی کو ضائع مت کرو ادھر ادھر دے کے, اپنی جوانی کو ادھر ادھر ضائع مت کرو. تھماؤ کسی کو اپنا ہاتھ, پکڑو کسی کا ہاتھ, سیوا کرنی شروع کرو. دیکھو تمہارے گھر سے کبھی آٹے کی مٹکی سے آٹا ختم نہیں ہوگا, اور تمہارے گھر میں کبھی بیماری انٹر نہیں ہوگی. یاد رکھنا, یہ میری بات آج لکھ لو اور لکھ کے اپنے دل کے اندر رکھ لو. ہم رات کو ہمارا ٹاپک تھا بائبل کے اندر, ہم نے جب انٹری ڈالی تو ہمارا ٹاپک کیا تھا کہ خدا نے پہلے دن جب آسمان اور زمین پیدا کیے, اب آسمان زمین دے پورے پروسیس نو سمجھن لئی 2 چیزاں سب تو پہلے خدا نے بنائی, عقل تے نیرا, یعنی روشنی اور اندھیرا. یعنی عقل تے بے وقوفی بنائی, کیونکہ لمبا پروسیس چلنا ہے نا مکاشفہ تک. انہیں 2 چیزاں بنائیاں, عقل, روشنی کیا ہے؟ یہ عقل ہے. اندھیرا کیا ہے؟ اندھیرا بے وقوفی ہے. اور اس نے کہا روشنی اچھی ہے, عقل اچھی ہے. اس نے عقل نو سارے جسم دے اتلے حصے چ رکھیا ویکھو ایتھے. میں اکثر کہتا ہوں عقل دل دے برابر بھی رکھ سکتا ہی دماغ نو. عقل کو
عقل وہ کاندھے میں بھی رکھ سکتا تھا, دماغ کو ادھر بھی رکھ سکتا تھا, وہ ادھر بھی رکھ سکتا تھا, وہ ٹانگ میں بھی رکھ سکتا تھا, وہ قدرت والا خدا. لیکن اس نے عقل کو کہا عقل اچھی ہے, روشنی اچھی ہے, روشنی کو اس نے درجہ بخشا, عزت بخشی, یہاں رکھا. اس نے روشنی کو عقل بے وقوفی سے جدا کیا, یعنی اندھیرے سے جدا کیا, تاکہ آپ لمبا سمجھنا ہے, کیونکہ زمین بن گئی ہے. جب زمین بنی, زمین پیدا ہوئی, اور پیدا ہونے کے بعد آج اپنی اندر کی یہ ٹاپک ہے, نیکسٹ اس پہ ڈسکس کریں گے. اپنے اندر کی زمین کو ٹھیک کرو, پھر پتا چلے گا عقل اوپر کرنی ہے, روشنی کو جدا کرنا ہے, اندھیرے کو نیچے کرنا ہے. یہ فیصلے غلط کرتا ہے, اس لیے اس نے جدا کیا ہے, اکٹھا نہیں کیا. ہر چیز کو اس نے الگ الگ کر کے آپ کو دیا ہے. کچھ ایسے فیصلے ہیں جو انسان کر لیتا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, اب سارے دنیا پھرے ہوگے, لیکن میں نے 36 سال میں پوری دنیا میں بہت کچھ سیکھا ہے. میری ہر چیز میں میری لائف کا پریکٹیکل ہے. میں بغیر پریکٹیکل کے بات نہیں کرتا, اور بغیر پریکٹیکل کے میں نے کبھی کچھ نہیں کیا. جب تک میری زندگی سے وہ چیز ہو کے نہ گزرے, میں اس کو تجربہ نہیں مانتا. یہ جو چھوٹے چھوٹے حادثات ہیں نا, بیوی ناراض ہو گئی, گھر میں لڑائی ہو گئی, یہ بچے ناراض ہو گئے, فلاں کے ساتھ فلاں ہو گیا, فلاں ہو گیا, یہ ہو گیا, یہ چھوٹے چھوٹے تجربے ہیں لائف کے, جن میں لائف کو سمجھنا ہے. اگر لائف بالکل ایک جیسی ہو جائے تو پھر تو زندگی دا مزہ ہی گم ہو جائے, پھر تو زندگی ہو گئی ایک ہو جائے, پھر تو خدا نو یاد ہی کوئی نہ کرے. اگر اپ اینڈ ڈاؤنس نہ ہوں پھر تو لائف ایک جیسی ہو گئی. جیسے موٹر وے پہ کروز لگاؤ, ریسے پاؤں اٹھاؤ, چوکڑی مارو, بیٹھے رہو, گاڑی خود ہی چل رہی ہے, پھر تو مزہ گم گیا. میں ہر بندہ جو مینول گاڑی چلاتا ہے وہ آٹو کہتا ہے, وہ آٹو گڈی میں نہیں مزہ دیں گے. جو آٹو چلاتا ہے وہ کہتا ہے میں مینول کا مجھے نہیں اچھا لگتا, مجھے مینول گاڑی پسند نہیں. جو بےہودہ محفلوں میں بیٹھتا ہے وہ بےہودگی میں ہمیشہ جائے گا, یاد رکھ. ایک بات میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. کدی ویکھے کھوتا آب چل کے بندے کو آیا ہے, پنجابی کی بات. کبھی دیکھا ہے گدھے کے پاس گدھا ہی جاتا ہے, چور کے پاس چور ہی جاتا ہے, ڈکیٹ کے پاس ڈکیٹ ہی جاتا ہے, جانور کے پاس جانور ہی جاتا ہے, انسان کے پاس انسان ہی آتا ہے, چغل خور کے پاس چغل خور ہی آتا ہے, شرابی کے پاس شرابی آتا ہے. خدا کے خادم کے پاس ہمیشہ خدا کے لوگ ہی ہیں. سمجھو, اپنے آپ کو سمجھاؤ کہ میرا اسپرچل فادر کون ہے. آج کے بعد گھر جاؤ اور اپنے اسپرچل فادر کی تلاش کرو. اگر دنیا میں کچھ لینا ہے تو پکڑو اس کو ہاتھ, دو اس کو اپنا ہاتھ, اس کو بولو مجھے خدا سے ملاؤ, اور مجھے خدا کے قریب لے کے جاؤ, مجھے کلام سکھاؤ, میرے گھر کے لیے دعا کرو, میرے گھر کو مسا کرو, میرے گھر کی چوکھٹوں کو مسا کرو. خدا سے مانگو آج رات جا کے, خودی کو کر بلندی, کہ خود ہر تقدیر سے پہلے خدا پوچھے بتا تیری, بتا تیری, بتا تیری, اوے دستے صحیح تیری رضا کی ہے. اپنے آپ اتنا اتے لے جاؤ. مجھے کوئی کہے ہاں ہارمونیم پہ ہاتھ رکھ اور ان کو بجا, میں تو کبھی نہیں بجا سکتا, مجھے آتا نہیں ہے. جس نے اس کی ریاضت کی ہے اس کو اے بی سی ڈی کا پتہ ہے, سارے گاما پادا نی سا کا پتہ ہے, وہی بجا سکتا ہے. اتنا ٹریول کر کے آنا, اتنا ٹریول کر کے آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھنا, دعائیں کرنا, کلام سنانا, پھر رات کو ادھر سے ٹریول کرنا, یہ کوئی آسان بات نہیں ہے, یہ ایک پروسیس ہے. اور میں انسانوں سے اس کا اجر نہیں مانگتا, اپنے پروردگار سے مانگتا ہوں, جو ہمیشہ میرے آگے ہراول, میرے پیچھے چنڈاول بن کے رہتا ہے. وہ دلوں اور گردوں کو جانتا ہے. ہاللیلویا. آج ان شاگردوں کی طرح نہیں جو یہاں پہ بلکہ چڑھا رہے ہیں, وہ تو بڑی سیوا کردا سا اپنے استاد دی, ویکھ تینوں بھی سیدھی گل نہیں دسدا, اج نے ٹر جانا ہی. نے کہا تم چپ رہو, میرا اور میرے استاد کا معاملہ ہے. آج پاسٹر اور جو پاسٹر کے زیادہ قریب ہو نا, ان کے درمیان میں لوگ دراڑیں ڈال دیں, یہ پادری دے بڑا قریب ہے, اینو تے ذرا توڑو. لیکن اپنا رویہ کبھی نہ بدلو, اپنے خادموں کی عزت کرو, اپنے پاسٹروں کی عزت کرو. یہ دیکھیں میں نے مقدسہ مریم کی اگزامپل دی, اور اسپرچل فادر بھی ہمیشہ آپ کی قدر کرتا ہے. یسوع مسیح نے یہودا اسکریوتی کو پتا تھا
کہ یہ مجھے پکڑوائے گا. مال ہی انہوں دیتا سی, مال دا ہولڈ ہی انہوں دیتا سی. تو اس کا مطلب ہے کہ آج جو مال کے لیے جھوٹ بولتا ہے وہ یہودا اسکریوتی ہے. کہے کچھ کرے کچھ. نہیں. آج دیکھیں لوگ, میں کبھی کبھی مجھے بڑی رنج آتی ہے اپنے پاکستان کے لیڈروں پہ. یقین کریں جنہوں نے لوگوں کو, کلیسیاؤں کو بھیک مانگنے پہ مجبور کر دی. گھر میں بائک کھڑی ہے, گاڑی کھڑی ہے, پھر کہہ رہے بس بھیجو, یہ بھیجو, فلاں بھیجو. واٹ از دس؟ یہ کیا ہے؟ قرض بیماری آ جائے نا اسی قرضہ لاکھ چک لینے. خالص لوگ محبت کرتے تھے. گھر میں خادم آ جاتا تھا, سائیکل دے پیچھے بوری رکھ دینی کنک دی لے جا با, تو خدا اتنا دیتا تھا اس کو. آج کیا ہوا ہے؟ وقت بھی وہی ہے, سب کچھ وہی ہے, بدلا تو کچھ نہیں. حالات بدل گئے, اندر بدل گئے, اندر کی زمین بدل گئی ہے. اندر کی, خدا نے سب سے پہلے زمین بنائی. کیا لکھا ہے؟ ابتدا میں کلام تھا, کلام ہی خدا کے ساتھ تھا, اور کلام ہی نے سب کچھ کیا, کلام مجسم ہوا. اس نے کہا اس نے سب سے پہلے زمین پیدا کی. میں ایک ورس پڑھوں گا, ذرا میرے ساتھ رہیے گا. خدا نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا. اندر کی زمین کو پیدا کرو. اب سوال پیدا ہوتا ہے, پاسٹرز بھی سن رہے ہیں, خدا کے لوگ بھی سن رہے ہیں. اب لوگوں کے لیے جب نسل انسانی بنی ہے, جب نسل انسانی بنی ہے, تو خدا نے کہا آؤ. ایک لفظ یوز ہوا, آؤ. کیا لفظ یوز ہوا؟ آؤ ہم انسان کو اپنی صورت اور اپنی, یعنی جیسے ہم ہیں ایسے بنائیں. اگر وہ آسمان زمین, جہاز خدا نے بنایا ہے, وہ ہوا میں اڑنے والا, وہ لیڈر ہے, وہ پیچھے بیگ, وہ آرکیٹیکٹ ہے, عقل آگے ورکروں سے کام کرواتا ہے. ہی از اے گریٹ ٹیچر, ہی از اے گریٹ انجینئر. وہ پیچھے بیٹھا ہے, وہ لیڈر ہے, وہ دے رہا ہے, وہ دے رہا ہے, اس کو ایسے بناؤ, اب اس کا نٹ یہاں نہیں نیچے لگا لو, اس کا پر ایسے کھلے گا, ایسے کھلے گا, ہوا ایسے نہیں ایسے چلے گی, یہ ہوا ایسے اس کے ساتھ ٹکرائے گی, پھر ایسے ٹکرائے گی. یہ سب کچھ عقل کون دے رہا ہے؟ خدا دے رہا ہے. اس نے اپنی صورت اور اپنی شبیہ پر بنایا. پہلے اپنے اندر زمین پیدا کرو, اور جب زمین پیدا کرو گے پھر جتنے لوگ آئیں گے, اس میں جتنے لوگ آئیں گے, جڑی بوٹیاں, جانور ہے. اب جانور کون ہے؟ وہ جو تیرے ساتھ برا کر رہے ہیں. اب مجھے پتہ ہی نہیں میں کنے آنا برا کرنے ہیں. جانور بنائے. پہلے زمین بنے گی. پہلے دیکھے دو چیزیں, عقل اور بے وقوفی, دونوں ہمارے اندر رکھ دی. روشنی اچھی ہے, نور اچھا ہے, عقل اچھی ہے, جدا کر دیا, اس کو نیچے کر دیا. پھر زمین بنائی, زمین کے اوپر انسان بنا دیتا. لو جی ہن کنے انسان بنی, ہن جڑے نویں ملاپ ہون گے بنن گے ہی نا, وہ بن جائیں گے اندر. وہ بڑا اچھا ہے, فلاں بڑی اچھی ہے, فلاں بڑا اچھا ہے. وہ کیوں اچھا ہوا ہے؟ وہ اس لیے اچھا ہوا ہے, نیا تعلق ہے, بعد میں پتہ چلے گا بعد میں کیا ہوتا ہے. نیا تو آدم ہوا بھی بڑے اچھے تھے, خدا نو بڑا پیار ہوندا سی. پتہ تے بعد چ لگا جدو ہوا بنائی, پسلی کڈ کے گوشت بھر دیتا, اتھے عورت بنا چھڈی. عورت بنائی, عورت نے ورگلا دیتا, سپ نے ورگلایا عورت نو, انہیں کھا لیا, پھر نہ ادا لاتا. آج تو یہ پروسیس چل رہا ہے. پہلے اپنے آپ کو دو چیزوں میں کمپیریزن کرو, روشنی اچھی ہے یا اندھیرا اچھا ہے, عقل اچھی ہے یا بے وقوفی اچھی ہے. پھر پتہ چلے گا اگلا زمانہ کیا ہے. جو میں پیچھے چھوڑ کے جاؤں گا اپنے بچے, ان کے لیے میں کیا چھوڑ کے جاؤں گا, ان کے لیے میں کیا کر کے جاؤں گا. میں کیا بتا رہا تھا کہ یسوع نے جب بہت پیار کرتے اسے سینے سے لگاتے تھے. یہودا اسکریوتی کو میں سینے سے لگاتا ہوں, ہر اس شخص کو جو اس عبادت کے خلاف اور پروپوگنڈے کرتا ہے. وہ بھی میرا بھائی ہے, کیونکہ میرے یسوع نے بھی ایسے لوگوں سے پیار کیا. لیکن ایک بات یاد رکھنا, یسوع کا کام کبھی نہیں رکنے والا. یسوع کا کام کبھی بھی نہیں رکنے والا. میں ان کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں جو اس خلاف ہے, یا خلاف ہو رہے ہیں, یا ویسے کوئی پلاننگز ہو رہی ہیں. خدا انہیں برکت دے. لیکن اپنے اسپرچل فادر کو آج ڈھونڈو, جا کے کون ہے, خدا سے مانگو. تو جا کے انہوں آکھو کہ مینو دس میرا استاد کیڑا تے, اپنا آپ انہوں دیو, انہوں کو میرے لیے دعا کر. خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ کی اور میری خطائیں معاف کرے, ہمیں قائم رہنے کا فضل دے.